بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ شعراء قرآن مجید کی 26ویں صورت ہے اور یہ مکی صورتوں میں سے ہے، یعنی یہ صورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں 11 رکوع 227 آیات ہیں، جبکہ کل الفاظ 1463 اور کل حروف 5553 ہیں۔ یہ صورت قرآن مجید کے 19ویں پارہ پر مشتمل ہے۔ قرآن کی کتابی ترتیب کے لحاظ سے 26ویں جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 47ویں صورت ہے۔ شعراء شاعر کی جمع ہے جس کا معنی واضح ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 224 سے تائیدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شاعری کرنے والے مشرکین کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ شعراء رکھا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تورات کی جگہ قرآن پاک کی ابتدائی 7 لمبی صورتیں عطا کی اور انجیل کی جگہ وہ صورتیں عطا کی جن کے شروع میں لفظ را موجود ہے، اور زبور کی جگہ تواسین یعنی وہ صورتیں جن کے شروع میں تا سین میم ہے، اور حوا میم یعنی وہ صورتیں جن کے شروع میں ہا میم ہے کے مابین صورتیں عطا فرمائیں، اور مجھے حوا میم اور مفصل صورتوں کے ذریعے ان انبیاء اکرام پر فضیلت دی گئی ہے، اور مجھ سے پہلے ان صورتوں کو کسی نبی نے نہیں پڑھا۔ سورہ شعراء انبیاء کے قصوں کے ذریعے نصیحت اور ہدایت فراہم کرتی ہے اور مومنین کو صبر اور استقامت کا سبق دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ شعراء کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے انبیاء اور رسالت پر ایمان رکھنے کا نور عطا فرمائے گا۔ سورہ شعراء کی تلاوت قلب کو منافقت اور کفر کے اندھیروں سے پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ شعراء کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ سورہ شعراء کا مطالعہ اور تلاوت کرنے سے انسان میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور انبیاء کی سچائی کا یقین بڑھتا ہے، اور یہ انسان کے لیے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ سورہ شعراء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ انبیاء کی قوموں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات اور ان کی طرف سے کی جانے والی مخالفت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا ذکر ہے۔ ان قصوں کے ذریعے قرآن مجید مسلمانوں کو ایمان میں استقامت اور صبر کی تلقین کرتا ہے۔ یہ صورت خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کے دشمنوں اور منکرین کے انجام کا بیان کرتی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر صبر کا مظاہرہ کیا گیا اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو تباہ کیا۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے واحد اور یکتا ہونے، تائیدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول ہونے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اسلام کے دیگر عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ نیز اس صورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں قرآن پاک کی عظمت اور شان اور ہدایت کے معاملے میں اس کا ہدف بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک وحی کی صورت میں نازل ہونے کو ثابت کیا گیا اور کفار مکہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے سے اعراض کرنے پر آپ کو تسلی دی گئی ہے۔ نباتات کی تحلیق سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے والے کفار کو نصیحت کرنے کے لیے پچھلے انبیاء اکرام اور ان کی امتوں کے واقعات بیان کیے گئے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، اور اس واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ہونے والا مکالمہ، روشن نشانیوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی تائید و مدد کیے جانے اور جادوگروں کے ایمان لانے کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کیا گیا جس میں انہوں نے اپنے عرفی باپ پازر اور اپنی قوم کا بتوں کی پوجا کرنے کے معاملے میں رد کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور یکتائی کو ثابت کیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے، اور انہی واقعات کے ضمن میں رسولوں کو جھٹلانے والوں کا عبرتناک انجام بیان کیا گیا ہے۔ نیک عمال کرنے والے مسلمانوں کو جنت کی بشارت دی گئی اور آخرت کا انکار کرنے والے کافروں کو برے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس بات کو ثابت کیا گیا کہ قرآن مجید شیطانوں کا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی وحی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی شاعر یا کاہن نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے عظیم رسول ہیں جو اس کے احکام اپنے خاندان والوں اور پوری امت تک پہنچاتے ہیں۔